بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانے کے فضائل اور برکتیں، اور یہ ہماری دوسری نشست اس موضوع پر ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانے کی فضائل اور برکتیں بیان کیے گئے تھے۔ تو آج ہم بزرگان دین اور اس امت کے جو مفسرین محققین ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، آپ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو سننے والا اس طرح کہے کہ مرحبا بحبیبی وقرۃ عین محمد ابن عبداللہ، کہہ کر انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیر دے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ اگر آنکھیں دکھتی بھی ہوں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت کی وجہ سے اس کو درست فرما دے گا، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو عقائد حسنہ صفحہ نمبر 390۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے، اس میں شہادت کا کلمہ سنے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فرمایا کہ وہ یوں کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عین محمد ابن عبداللہ، کہ اور پھر انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرتا رہے تو کبھی بھی وہ نہ تو نبینا ہوگا، نہ اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ مقاصد حسنہ اور صفحہ نمبر 384 پر ہے۔ اس سے امام شمس الدین محمد بن صالح مدنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ مدینہ منورہ کے امام ہیں، اپنی تاریخ میں حضرت امجد مصری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع ذکرہا فی الاذان وجمع اصبعیہ والمسبحات والابہام وقبلہما ومسح بہما عینیہ لم یرمد ابدا۔ مقاصد حسنہ صفحہ 384۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اذان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر چومے اور انہیں بوسہ دے کر آنکھوں پر لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ اس طرح علامہ نور الدین خراسانی آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے اذان کے وقت اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتا رہا، لیکن کبھی میں چھوڑ دیتا۔ فرمایا کہ بعد میں جب میں نے چھوڑ دیا تو میری آنکھیں خراب ہو گئیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب کے اندر دیکھا، زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھیں درست ہو جائیں تو یہ عمل دوبارہ شروع کر دے۔ میں بیدار ہوا اور یہ عمل دوبارہ شروع کر دیا تو میری آنکھیں درست ہو گئیں اور اس کے بعد وہ مرض دوبارہ نہیں لوٹا۔ تو اس حدیث مبارک، اس کتاب کے اندر نہج السلانہ فی تقبیل الابہامین، تو اس میں بھی علامہ نور الدین خراسانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھوں کو چومنا میرا معمول تھا، تو بعد میں کس وجہ میں نے چھوڑ دیا، آنکھیں خراب ہوئیں تو حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ تو نے میرے اس عمل کو کیوں چھوڑا ہے، انگوٹھے چومنے کیوں چھوڑے ہیں؟ دوبارہ اس کو چومنے شروع کر دے اور
اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے شفا عطا فرمائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دوبارہ یہی عمل شروع کیا تو میری آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئیں اور پھر کبھی اس کے بعد میری آنکھیں نہیں دکھیں۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ بے شک اذان کی پہلی شہادت کے سننے پر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری شہادت سننے پر قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنے انگوٹھے کے ناخن کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ برکتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چوم کر آنکھوں کو لگانے کی۔ اور اسی طرح رئیس الفقہاء علامہ طحاوی شرح مراقب الفلاح میں یہی عبارت و دہلوی کی حضرت ابوبکر صدیق والی مرفوع حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں، اور اسی طرح خضر علیہ السلام سے روایت کیا گیا اور فضائل اعمال میں ان احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور علامہ امام کہستانی کا عقیدہ فرمایا کہ جان لو بے شک اذان کی پہلی شہادت کے سننے کے بعد صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اور دوسری شہادت کے سننے پر قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنے انگوٹھے کے ناخن چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والوں کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر جنت میں جائیں گے۔ تفسیر روح البیان تو جلد نمبر 1 اور صفحہ 648 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس طرح روض الانف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آدم علیہ السلام نے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو مثل آئینہ کی ظاہر فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگایا، اور پھر جب اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان میں میرا نام سن کر اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، اس کی نظر جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگی۔ تو علامہ شرح وقایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عقیدہ کہ یہ فعل یعنی انگوٹھے چومنے والا چومنے والا فعل جو ہے یہ سنت ہے۔ خلفاء کی بھی سنت انگوٹھے چومنے وقت کہے اے اللہ تو میری آنکھوں کی حفاظت فرما اور انہیں منور فرما۔ اور اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص موذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سننے والا سن کر مرحبا بحبیبی وقرۃ عین محمد ابن عبد اللہ یقبل اب ابہامہ ویجعلہما علی عینیہ لم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرحبا بحبیبی قرۃ عین محمد ابن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے وہ کبھی اندھا ہو کہ چوم کر آنکھوں پر رکھے وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا اور نہ اس کی کبھی آنکھیں دکھیں گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چوم کر آنکھوں سے لگانے کی عظمتیں اور برکتیں ہیں۔ حضرت امام سخاوی محمد صالح مدنی کی یہ روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عراق کے بہت سے مشائخ سے مروی ہے کہ جب انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو یہ درود پاک صلی اللہ علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا
نور بصری یا قرۃ عینی انشاءاللہ کبھی آنکھیں نہیں دکھے گی اور کبھی اس وہ نبینا نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ واقعہ مقاصد حسنہ صفحہ نمبر 390 پر ہے۔ اور مذہب شافعی کی مشہور کتاب اعانۃ الطالبین میں ہے کہ اذان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی سن کا درود پاک پڑھے اور کہے ثم یقبل ابہامہ ویجعلہما علی عینیہ لم یلد لم یعم ولم یرمد، کہ پھر انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر رکھے تو کبھی اندھا نہیں ہوگا، نہ اس کی آنکھیں کبھی دکھنے کے لیے آئیں گی۔ اور اسی طرح امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُجَرَّبٌ كُنْتُ آمِرَ بِهِ مَنْ كَانَ بِعَيْنِهِ نَوْعٍ غِشَاوَةٍ، یعنی انگوٹھے چومنے کا فعل مجرب ہے، جس کی آنکھ میں جھلی ہو تو میں اسے اس فعل کے کرنے کا حکم دیتا۔ علامہ جمال الدین عبداللہ بن عمر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عقیدہ ہے کہ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جب مجھ سے سوال کیا گیا کہ اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر ذکر کر کے پھر آنکھوں کو لگانا یہ جائز ہے کہ نہیں، تو میں نے ان الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں، اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں کو لگانا بلکہ جائز و مستحب ہے، اور ہمارے مشائخ اکرام نے اس بات کو مستحب ہونے کی تصریح کی فرمائی ہے۔